السلام علیکم، نمسکار دوستوں۔ 11ویں شریف قصبہ جائز میں نیازوں کا دور جاری۔ عقیدت مندوں نے غوث اعظم کے نام پر دلائی نیاز۔ یہ تہوار پیروں کے پیر شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے، جنہیں غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غوث اعظم کے کرامات بچپن سے ہی دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہی تھے تو علم حاصل کرنے کے لیے ماں نے 40 دینار دے کر قافلہ کے ساتھ بغداد روانہ کیا۔ راستے میں 60 ڈاکوؤں نے قافلہ کو روک کر لوٹ پاٹ مچایا۔ ڈاکوؤں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور سبوں کا مال و پیسے لوٹ لیے۔ غوث اعظم کو ننھا جان کر کسی نے نہیں چھیڑا۔ چلتے چلتے جب ایک ڈاکو نے یوں ہی پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، غوث اعظم نے پوری ایمانداری سے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ مذاق سمجھا اور آگے نکل گیا۔ ایک دوسرے ڈاکو کے ساتھ بھی یہی ثابت ہوا۔ جب لوٹ کا مال لے کر ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور ننھے بچے کا ذکر کیا تو سردار نے بچے کو بلا کر ملنا چاہا۔ سردار نے بھی جب وہی باتیں پوچھا تو غوث اعظم نے جواب میں وہی دہرایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی گئی تو 40 دینار نکلے۔ ڈاکوؤں نے جاننا چاہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ غوث اعظم نے فرمایا، سفر میں نکلتے وقت میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ ہر حال میں سچ ہی بولنا۔ اس لیے میں دینار گنوانا منظور کرتا ہوں، لیکن ماں کی باتوں کے ورد جانا پسند نہیں کیا۔ غوث اعظم کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ سردار سمیت سبھی ڈاکوؤں نے گناہوں سے توبہ کر نیک انسان بن گئے۔ غوث پاک اپنی زندگی میں مصیبتیں جھیل کر ولایت کے مقام تک پہنچے۔ انہیں ولایت کا وہ مقام حاصل ہوا جو کسی انیہ ولی کو نہیں ملا۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر سنسار کے سبھی ولیوں نے اپنی گردن جھکا لی۔ ملک شام میں پیروں کے پیر کہے جانے والے حضرت محمد بن عمر ابو بکر بن قوام نے بھی غوث اعظم کے اعلان پر اپنی گردن جھکا لی۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملک خرامہ کے ایک پہاڑ میں ان دنوں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ غوث اعظم کا اعلان سنے تو اپنا سر پوری طرح زمین تک جھکا لیا اور عرض کیا، غوث اعظم آپ کا ایک نہیں بلکہ دونوں پیر میرے سراخوں پر ہے۔ غوث اعظم پرہیزگار، عبادت گزار، پاکیزہ، پاک و اللہ والوں کے امام ہیں۔ آپ کے حکم پر عام انسان ہی نہیں بلکہ سبھی ولی بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے غوث اعظم کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ اپنی نظر ولایت سے وہ سب کچھ دیکھ لیتے جہاں تک کسی عام انسان کی نظر، عقل و سوچ بھی نہیں جاتی۔ غوث اعظم کی مجلس میں چاہنے والوں کا مجمع لگا ہوتا تھا، لیکن آپ کی آواز میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ جیسے نزدیک والوں کو آواز سنائی دیتی تھی، ویسے ہی دور والوں کو بھی۔ غوث اعظم کی پیدائش رمضان مہینے میں ہوئی تھی۔ جنم کے سمے سے ہی آپ سحری سے افطار تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ جس طرح روزے دار روزہ رکھتا ہے، اسی طرح آپ ماں کا دودھ کیول سحری
و افطار کے وقت پیتے تھے۔ آپ جب 10 سال کے ہوئے اور مدرسہ میں پڑھائی کرنے جایا کرتے تھے تو فرشتے آتے اور آپ کے لیے مدرسہ میں بیٹھنے کی جگہ بناتے تھے۔ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو۔ آپ کا لقب معین الدین ہے، جس کا ارتھ مذہب کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے بغداد گئے۔ آپ نے 521 ہجری میں بغداد میں لوگوں کو مذہب و دین کی باتیں پھیلانے کے لیے بیان فرمائے اور 40 سالوں تک ارتھات 561 عیسوی تک مسلسل بہت مضبوطی سے نیکی و مذہب کی باتوں کو پھیلاتے رہے۔ آپ کی مجلس میں لوگوں کی بھیڑ امڑتی بھیڑ کو دیکھ کر عیدگاہ میں بیان دینا شروع کیا، لیکن وہاں بھی جگہ کم پڑ جاتی۔ اس کے بعد شہر سے باہر دور خالی جگہوں پر جا کر بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں مجلس میں 70 ہزار لوگوں کی بھیڑ امڑ آتی تھی۔ روایت ہے کہ آپ کا بیان سننے کے لیے جنات بھی آیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار علم تھا، جس کا فائدہ دنیا کو ملا اور اسلام نئے سرے سے زندہ ہوا۔